حدیث ہے امام بخاری نے جو نقل کی ہے اس میں انہوں نے ایک ہی سوال والی حدیث لے کر آئے ہیں کہ ایک ہی سوال ہوگا. جیسے سوال ہوتے ہیں نا تو کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جو اختیاری ہوتے ہیں, کچھ ایسے ہوتے ہیں جو لازمی ہوتے ہیں. پیپر آتے ہیں نا تو کچھ پیپر اختیاری ہوتے ہیں, کچھ لازمی ہوتے ہیں, کچھ کمپلسری ہوتے ہیں. کمپلسری کا جواب دینا ضروری ہوتا ہے کہ اگر کمپلسری سوال ہوگا, اگر اس کا جواب نہیں آئے گا تو بندہ فیل ہو جاتا ہے. جو اختیاری ہوتا ہے آپ کو 2-3 سوال دیے جاتے ہیں, بھی آپ ان میں سے کوئی ایک سوال چوز کر لیں. جو چوز کر لیا وہ دینا ہوگا. جس پیپر کو آپ نے منتخب کر لیا اس کو آپ نے حل کر کے دینا ہوگا. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کمپلسری ہوتے ہیں, ضروری ہوتے ہیں, لازم ہوتے ہیں. تو ایک ہی سوال ہے جو لازم ہے, امام بخاری لے کر آئے ہیں. اور وہ کون سا ہے؟ وہ یہ سوال ہے کہ ما کنت تقول فی حاضر رجل لمحمد, کہ اے میت یہ سوال ہے تجھ سے کہ ما کنت تقول فی حاضر رجل لمحمد, کہ یہ ہستی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تیرے سامنے ہے, بتا اس کو دنیا میں کیا کہتا تھا. یہ سوال ہے, یہ نہیں کہ اب تو کیا کہتا ہے. سوال یہ ہے کہ تو دنیا میں اس ہستی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا کہتا تھا. میں نے جو حدیث پہلے سنائی ہے, پہلی جو میں نے پڑھی ہے, تو اس میں 3 سوال تھے, 3 باتیں تھیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس شخص نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا جس نے اللہ کو اپنا رب مان لیا, جس نے اسلام کو اپنا دین مان لیا, جس نے محمد کو اپنا قائد, اپنا رسول, اپنا رہبر, اپنا رہنما مان لیا. اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا. اب دیکھیے یہی سوال قبر میں ہو رہا ہے کہ اگر دنیا میں ہم آئے ہیں تو یہ 3 سوال, یہ تینوں سوالوں کی تیاری ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان کا مزہ ہی اس شخص نے چکھا ہے جس نے اپنے اللہ کو اپنا رب مان لیا. رب کی معرفت مل گئی, دین کی معرفت مل گئی, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا قائد, اپنا رہبر, اپنا رہنما مان لیا. اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا. آج ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا ہم نے جو قبر کے اندر 3 سوال ہیں یا ایک سوال ہے ان کی تیاری کر لی ہے, اور کیا ہم نے دنیا میں جو حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اس شخص نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا کہ جس نے اپنے رب کو اللہ مان لیا اور اسلام کو اپنا دین مان لیا, کیا آج ہم نے اپنے اس دین کو, اپنے اسلام کو دین مانا ہوا ہے یا نہیں مانا ہوا؟ اپنی من مانی کر رہے ہیں یا دین پر عمل کر رہے ہیں؟ ہم اللہ کے احکامات پر عمل کر رہے ہیں یا اللہ کے احکام کی حکم عدولی کر رہے ہیں؟ یہ دیکھنا ہوگا ہمیں, یہ سمجھنا ہوگا ہمیں. اور کیا ہم نے اپنے مصطفیٰ کی معرفت حاصل کر لی ہے جو کل قبر کے اندر سوال ہونے والا ہے؟ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کے متعلق کل قبر کے اندر سوال ہونے والا ہے, اس کی کیا ہم نے تیاری کر لی ہے؟
وہ کس طرح تیاری کرنی ہے، وہ کیسے ہم نے اس کو ڈیل کرنا ہے، کل کیسے ہم نے جواب دینا ہے۔ دیکھیے یہ بڑا مشکل سوال ہے۔ آگے جو لفظ ہے نا حدیث پاک کے وہ یہ ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت سے پھر جب یہ سوال کیا جائے گا نا کہ بتا اس ہستی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کیا کہتا تھا، اگر اس نے جواب دے دیا صحیح جواب کہ یہ تو میرے آقا ہیں، یہ تو میرے قائد ہیں، انہی کی خاطر تو میں مر کر قبر میں آیا ہوں، اگر اس نے یہ جواب دے دیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، پس جو سچا مسلمان ہوگا، جس نے دنیا میں اچھے کام کیے ہوں گے، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہبر رہنما مانا ہوگا، جو ان سے محبت کرتا ہوگا، جو ان کی اطاعت کرتا ہوگا، جس نے دنیا کے اندر رہ کر اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی ہوگی، ان کی اطاعت کی ہوگی، ان کے احکام کو مانا ہوگا، ان کی معرفت لی ہوگی، تو وہ شخص عرض کرے گا، فرشتوں کو کہے گا کہ میں شہادت دیتا ہوں یہ اللہ کے بندے ہیں اور یہ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ جواب جب میت دے گی تو پھر وہ فرشتے اسے جواب دیں گے، کہیں گے فَيُقَالُ لَهُ انظر إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ فَقَدْ أَبَدَ لَقَ اللَّهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الْجَنَّةِ فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا، پھر اسے فرشتے کہیں گے، منکر نکیر کہیں گے، دیکھ دائیں طرف سے پردہ اٹھا دیا جائے گا، ہوگی قبر، پردہ اٹھ جائے گا، سامنے دوزخ ہوگا، دوزخ کو دیکھے گا، فرشتے کہیں گے یہ دیکھو یہ دوزخ ہے، اگر تو جواب صحیح نہ دیتا تو تیرا ٹھکانہ یہ دوزخ ہوتا، یہ تو نے جواب صحیح دے دیا ہے، اب دائیں طرف دیکھ، پھر پردہ اٹھا دیا جائے گا، پردہ اٹھا کر دکھایا جائے گا کہ یہ سامنے جنت ہے قبر ہے، لیکن قبر کے اندر یہ دیکھیے یہ قبر کسی کے لیے یہ دوزخ بننے والی ہے اور یہی قبر کسی کے لیے جنت بننے والی ہے۔ یہ دنیا میں ہم نے اس کو جنت بنانا ہے یا دوزخ بنانا ہے، یہ اختیار ہمارے پاس ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے خود یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کون سی چیز دیکھنی ہے، کس طرف جانا ہے۔ ایک راستہ جنت کا ہے اور ایک راستہ دوزخ کا ہے، اور قبر کے اندر یہ نہ سمجھو یہ چھوٹی سی قبر ہے 5-6 فٹ کی، نہیں، وہ بڑی قبر ہے، اس کے اندر دوزخ بھی ہے، اس کے اندر جنت بھی ہے، پردہ بھی اٹھا دیا جائے گا اور یہ دکھا بھی دیا جاتا ہے کہ یہ ہستی محمد ہے، اس محمد کے معاملے میں تو کیا کہتا تھا، یہ کہا جائے گا، یہ پوچھا جائے گا، یعنی دنیا میں تیرا عقیدہ اس شخصیت کے متعلق کیا تھا، کیا کہتا تھا اس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، دنیا میں اپنے جیسا کہتا تھا یا یہ کہتا تھا کہ اس جیسا کوئی نہیں، کیا کہتا تھا؟ یعنی اس ہستی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوال ہونے والا ہے اور پوچھا جانے والا ہے، اور امام بخاری کہتے ہیں ایک ہی سوال ہے،
سوال تو تین ہی ہوں گے، ہر کسی سے ہونے ہیں. جو کافر ہوگا اس سے بھی سوال ہوگا، جو منافق ہوگا اس سے بھی ہوگا، جو یہودی، عیسائی، نصرانی، بدھ مت، جو بھی اس کا مذہب ہوگا، یہ تینوں سوال ہوں گے. اور فائنل سوال جو ہوگا، جو آخری سوال ہوگا، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہونے والا ہے. اور وہ سوال یہ ہوگا کہ یہ فائنل ہوگا کہ اس ہستی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتا تھا. اگر وہ یہ کہے گا کہ میرے تو یہ رسول ہیں، میرے تو یہ محمد ہیں، یہ اللہ کے بندے ہیں، میرے رسول ہیں، بس جس نے یہ جواب صحیح دے دیا اس کے لیے پھر جنت کے دروازے کھل جائیں گے.